پیسے والا بھی ہے، پاورفل ہے، اور میں ظلم برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ تو یوٹیوب پر ایک وظیفہ آیا ہے کہ 7 دن تک یہ وظیفہ پڑھے اور 3 کالی مرچوں پر آیت یا جبارو کا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کیا ایسا کروں؟ تو دیکھیے ظالم دشمن ہے آپ کا، وہ آپ کو مارنے پر تلا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کیجیے اور اپنی عاجزی کا اظہار کیجیے، اپنے کمزوری کا اظہار کیجیے اور بتائیے اللہ تعالیٰ تو ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے اور مجھ جیسے کمزور کی مدد کر، انشاءاللہ عزیز یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن یا جبارو کا وظیفہ 7 دن تک کر کے کالی مرچوں میں پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہوگا، یہ مت کیجیے، یہ مت کیجیے۔ آپ اللہ سے اپنے الفاظوں میں دعا کیجیے کہ اللہ اس ظالم اور جابر دشمن سے میری حفاظت کر جو میری جان کے پیچھے پڑا ہے، یہ انشاءاللہ عزیز کافی ہے۔ اپنی عاجزی کا اظہار کیجیے، گر گڑائیے، اور خاص طور سے تہجد کے وقت دعا کیجیے، فجر سے پہلے جو اپنا سحر کا آخری وقت ہوتا نا، اس میں نمازیں پڑھیے اور دعا کیجیے، اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ کیجیے۔ لیکن یا جباروں کا وظیفہ 7 دن کر کے مرچوں پر پڑھ کے پھونکنا یہ ثابت نہیں ہے اور یہ غلط ہوگا، بلکہ بدعت اور غلط چیز ہوں گی۔ تو لہٰذا آپ اپنے الفاظ میں دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑائیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز اس ظالم دشمن کی وجہ سے آپ کو ایک مضبوط انسان بنا دے گا۔ ہوتا ہے نا انسان دعا کر اللہ مجھے جو ہے ترقی دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتیں دیتا ہے، چونکہ اللہ کو پتہ ہے اس کے بعد ترقی کی طرف جاتا ہے انسان۔ دنیا میں بغیر مشقت کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے ادھر کی، تو اللہ تعالیٰ مصیبت دے کے آپ کو ترقی کی طرف، آپ نے مانگی ترقی، اللہ نے دی مصیبت، لیکن اللہ کو پتا آپ تم ترقی کی طرف جا رہے ہو۔ تو لہٰذا یہ ظالم دشمن ہو سکتا ہے آپ کل کے لیے آپ کو ایک مضبوط انسان بنانے کا انشاءاللہ عزیز بہرحال ذریعہ بنے گا۔ اور ڈٹ کر لڑیے کسی مصیبت سے، پیچھے مت ہٹیے۔ دنیا میں بہت ایک بڑے سے بڑے ظالم گزرے ہیں، یاد رکھیے، فرعون جیسے ظالم تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسے شخص بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھیے نا، نہ ظالم ہے، نہ بادشاہت ہے ان کے پاس، نہ جسمانی کوئی ایکسٹرا آرڈنری طاقت ہے، نہ سپر ہیرو ہے کوئی، نہ کوئی لیڈرشپ ہے۔ جب نبی بنے تھے جب تک کوئی لیڈرشپ بھی نہیں تھی۔ آپ کی لیڈرشپ کا تو یہ حال تھا کہ یہودیوں نے آخر تک تنگ کیا، سمندر کے پاس آ گئے، جب سامنے سمندر دکھا اور پیچھے فرعون ہی دکھے تو وہاں تک انہوں نے کہا کہ موسیٰ وہاں اچھے تھے، ہم لا کے تم نے پھنسا دی، نعوذ باللہ۔ یہ تو اتنی عجیب قوم تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے رب کے سامنے گر گڑاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا کہ فرعون جیسی ظالم شخصیت برباد ہوئی آپ کے سامنے۔ حق پہ ڈٹے رہیے، دعائیں کیجیے اللہ سے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس ظالم کو یا تو کمر توڑیں گے آپ کے ذریعے، یا انشاءاللہ آپ کو ایک مضبوط انسان بنا کے چھوڑ دیں گے۔ بہرحال یہ یا جبار والا وظیفہ مت کیجیے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کا نام لینا جبار ایک الگ بات ہے، لیکن 7 دن کا وظیفہ کر کے کالی مرچیوں پہ پھونکنا یہ سب سنت سے ثابت نہیں ہے۔ برے کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتا، اور بعد میں جب انہیں صحیح چیز کا علم ہوتا ہے تو بہت پچھتاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم وہ چیز کو پہلے ہی جان لیں جو عقیدے کو بگاڑنے میں آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کر رہی ہے۔ جو عقیدے میں بگاڑ آ رہا ہے لوگوں کی، وہ اسی قسم سے آ رہا ہے کہ لوگوں کو جنوں کی حقیقت نہیں پتہ، جادو کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہوتا ہے علم نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا، بھٹکنے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ اس سے حل نہیں ہونے والا، ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ تو یاد رکھیے شریعت اسلامیہ ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل دین ہے، اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ انسانی زندگی کے تعلق سے جو بھی مسائل ہیں اس دین نے اس کو ایڈریس کیا، اس دین نے اس سے مخاطبت کی اور اس چیز کو بتایا، اور کس طرح سے صحیح عقیدہ رکھا جائے اور کیا چیز غلط ہے اس کے تعلق سے تفصیلات دی۔ تو بہت سی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ غلط فہمی ملوث ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، لہٰذا پھر وہ یہاں اور وہاں ایسے اور ویسے کے پاس جاتے ہیں جو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اللہ کی کتاب کے نام پر، شریعت کے نام پر، قرآنی آیتوں کے نام پر پھر لوٹ اور کھسوٹ کا بازار گرم کرتا ہے۔ اور یوں تو جتنے معالج اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں سبھی قرآن حدیث سے علاج کرتے ہیں، لیکن افسوس صحیح طریقہ کوئی اس میں اپناتے نہیں تھے، اللہ ماشاء اللہ کہ چند لوگ اس تعلق سے جو ہے صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کس چیز کا حکم دیا، شریعت مطہرہ نے اس معاملے میں کیا گائیڈ لائنز دی، کیا ہمیں جو ہے باتیں بتائی کہ کس چیز پر عمل کریں؟ انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں یہ تمام چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس کی سنگینیاں بھی رکھوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں نے جس طرح سے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو ہے 3 آیتیں تلاوت کی۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو قرآنی آیت یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور وہ ایک مخلوق ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور وہ ایسی مخلوق ہے جس سے سوال و جواب ہونے والا ہے، اسی لیے انس اور جن کو ساتھ لایا گیا اور کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا جن بھی کوئی ایک مخلوق ہے جو ہم جیسی ہے اور اسے انہی چیزوں کا حکم ہے جو ہمیں حکم ہے،
اور وہ مکلف ہے اپنے رب کے سامنے، وہ جواب دہ ہے، اسے جواب دینا ہے اپنی کارکردگی اپنے اعمال کے اعتبار سے. اسی لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوسری مخلوقات کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں کہا. ہاں تمام اللہ کی دیگر مخلوقات وہ اللہ کی اطاعت، حمد و ثنا اور کبریائی بڑائی بیان کرتے رہتی ہیں. صرف یہ دو مخلوق ایسی اس کو اختیار ہے ایمان لائے یا کفر اختیار کرے، شریعت اسلامیہ پہ چلے یا منمانی کرے. تو کہا ان دونوں کو بھی میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا جیسا تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس طرح اللہ رب العزت سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے والجان خلقناه من قبل نار السموم، کہ ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا، ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا اور بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا. تو یہاں ان کی تخلیق کے تعلق سے تفصیلات آ رہی ہے کہ ان کی تخلیق ہم نے کیسے کی. آدم کی تخلیق مطلب ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی، فرشتوں کی تخلیق اللہ نے نور سے کی، جنوں کی تخلیق اللہ نے آنکھ سے کی، اور مختلف مقامات پر ان کے تعلق سے تفصیلات دی گئی اور بتایا گیا. تو یہاں فرمایا ہم نے جنوں کو اس سے پہلے آدم سے پہلے جو ہے بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا. ناری سموم کے لفظ استعمال کیا، بنا لو والی آنکھ، اس سے ان کی تخلیق ہوئی. لہٰذا فطرتاً یہ تھوڑے گرم اور تیز ہوتے ہیں، چونکہ اللہ نے جس چیز کو جس سے پیدا کیا، ہمیں مٹی سے پیدا کیا. ہماری فطرت آدم علیہ السلام کے رویے سے پتہ چلتا ہے پورے قرآن میں، اور جنوں کی فطرت ابلیس کے رویے سے پتہ چلتا ہے، اپنے رویے میں بہت سخت تھا. یہ بہرحال اطاعت کے وہ بھی مکلف ہے، اطاعت کے ہم بھی مکلف ہیں. آئیے آگے تیسری آیت جو سورہ رحمان کی آیت میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 15 تھی. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ، کہ اللہ نے فرمایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے ہم نے پیدا کیا، آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور وہ بنا لو والا تھا. دونوں آیتوں کو ملا دیے تو یہ تفصیلات سامنے آتی. تو گویا ان کی بھی تخلیق ہوئی اور یہ بھی ایک مکلف مخلوق ہے، رب کے سامنے جواب دہ ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جن مکلف ہے، سزا اور جزا؟ ہاں، ان کے تعلق سے بھی تمام وہی چیزیں جو ہمارے تعلق سے. اب آئیے ہم امت کا یہ حال دیکھتے ہیں اس مسئلے میں کہ امت افراط اور تفریط کی شکار ہے اس مسئلے میں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سرے سے ان کا انکار کرتے، کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، یہ فالتو چکر میں مت جائیے آپ. کچھ لوگ وہ ہیں جو اتنے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ گھر کا لوٹا بھی ہل جائے تو کہتے ہیں ہاں جنہوں نے ہلایا ہوگا. تو ایک افراط حدوں سے آگے، بس ہر چیز انکار کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو دکھتا نہیں وہ کیسے ہو سکتا. اور دوسرے تفریط کہ بس کچھ بھی ہوا تو تقدیر قسمت کو ان کے پاس مانا نہیں، قدر اور قضا، بس جنہوں نے کیا ہوگا جادو سے ہوگا فلاں. یہ دونوں کا موقف اور رویہ غلط ہے. آئیے شریعت کا اس میں کیا موقف ہے، شریعت ہمیں کیا چاہتی ہے، شریعت نے کیا معاملات دیے، میں آپ کے سامنے آج وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. عموماً بہت سی باتیں اس درس میں ایسی آئیں گی، قابل غور بھی ہوں گی اور انسان کو تعجب میں بھی ڈالیں گی، لیکن یاد رکھیے یہ تمام کی تمام باتیں بدلیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یا تو اللہ کی کتاب سے اس کے حوالے دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے اس کے حوالے دینے کی کوشش کروں گا. لیکن ہوتا ہے. تو آئیے اب ان لوگوں کا موقوف جو انکار کرتے اس مخلوق کا اور کہتے نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، جو گرم مزاج آدمی مرد ہوتے ہیں یا آدمی ہوتے ہیں یا انس ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں، بس وہی جن یہاں مراد ہے. جبکہ رب العزت فرق کرتا، وما خلقت الجن والانس، فرق کیا وخلق الجان، اور ہم نے جن کو پیدا کیا. یہاں فرق بتایا جا رہا ہے واضح، یہاں فرق واضح ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں غصے والے انسان جن ہیں اور سادے انسان وہ انس ہیں. یاد رکھیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بنا سر پیر کی منمانی تفسیر اور بات ہے جو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے تفسیروں میں بھی یہ غلطی کر چکے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو الگ الگ گنوایا، سورۃ الجن میں ان کا واقعہ گنوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث شریفہ میں بار بار اس کا تذکرہ آیا. پتہ نہیں پھر بھی امت کیوں اس معاملے میں افراط و تفریط کی شکار ہے. تو کچھ لوگوں کا موقف یہ ہوتا ہے کہ نہیں جو دکھتا نہیں ہے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں. آج کے جدید دور کے اندر جدید سائنسی علوم کو پڑھ کر عصری علوم حاصل کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا جو ہے خلا جیت لیا اور اب ہم کو سب سمجھ میں آ گیا، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غائب کیا ہے اور ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، بس ہم کو اب سب پتہ ہے. لہٰذا جنوین کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ سائنس سے پروف نہیں ہو سکتے. اور جب تک ہم کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہم اقرار نہیں کرتے اس کا. ایسے بھی تھوڑے لوگ عقلی دلیل لڑاتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا واقعے میں انسان زندگی میں اپنے وہ چیزیں جس کو دیکھ نہیں پاتا، چھو نہیں پاتا، محسوس نہیں کرتا، کیا انکار کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. عام زندگی میں تو وہ چیزیں جن کو نہ چھو پاتے ہیں، نہ محسوس کر پاتے ہیں، نہ جان پاتے ہیں، ایمان رکھتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں نہیں وہ تو سب دکھتے نہیں، نہ سب فالتو باتیں، وہ نہیں ماننا چاہیے. آئیے بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں میرا بینک اکاؤنٹ ہے. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا آپ کا بینک اکاؤنٹ کہاں رہتا ہے؟ کئی مینیجر کو بولی میرا بینک اکاؤنٹ بتائیے، وہ نہیں کچھ بینک اکاؤنٹ نہیں رہتا، سب ایک جگہ پیسہ جمع ہوتا، تم کو ایک پاس بک دیتے، چیک بک دیتے، بس یہی اکاؤنٹ جاؤ پاگل چالے مت کرو باقی بینک میں. آپ بولیں ارے میں بینک اکاؤنٹ کو مانتا ہی نہیں، وہ دکھتا ہی نہیں ہوتا. بینک اکاؤنٹ کسی نے دیکھا کہ آج تک؟ بڑے بڑے لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے کروڑوں کے، کسی نے دیکھا اپنا بینک اکاؤنٹ؟ نہیں. پھر بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر. تعجب کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے انکار کرتے ہیں اور دنیا کی چھوٹی موٹی باتوں پہ اقرار کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ غائب میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ عام زبان میں مجھے بخار ہے. سوال یہ کیا بخار کو دیکھا کبھی؟ کیا چھوا اس کو تم نے؟ پھر کیسا مانتے ہو؟ مانتا نہیں بخار ہے جاؤ. آپ نہیں وہ اس کی علامات سے محسوس ہوتا ہے، گرم جسم گرم ہو جاتا ہے اور فلاں ہوتے ہاتھ پیر دکھتے تو ہاں علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے.
تو بہت سی چیزیں ہم دیکھ نہیں پاتے دنیا میں، ان کی علامتوں سے اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ خود رب العزت کی ذات کس نے دیکھی؟ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ بقرہ میں پہلی صفت متقین کی فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب کیا ہے؟ جو دیکھ نہیں سکتے، جو چھو نہیں سکتے، یہی تو غیب ہے۔ اگر صحابہ کہتے نہیں جو دکھتا نہیں وہ تو ہم ایمان نہیں لا سکتے، تو ایمان بالغیب تو پورا ہی ایسا ہے، نہ اللہ کو کسی نے دیکھا، نہ فرشتوں کو کسی نے دیکھا، نہ نبیوں کسی نے اصلی شکل میں دیکھا، نہ کتابوں کو ہم نے دیکھا اصلی شکل میں جو لوح محفوظ پر ہے، اس کے علاوہ جو نہ ہم نے آخرت کو دیکھا، نہ تقدیر کو دیکھا۔ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، نہ جنت دیکھا نہ جہنم دیکھا، پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اس طرح سے افراد و تفرید کے شکار نہ ہو۔ بہت سی چیزیں جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرا سوال ہے، بہت سے بچے کیمسٹری سے پڑھتے ہیں، بایولوجی سے پڑھتے ہیں، ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، وہ لوگ کیمسٹری کا ٹیچر جو بتاتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ پروٹونس ہے، یہ نیوٹرونس ہے، یہ الیکٹرونس ہے، ایمان لا لیا۔ میرے سوال یہ، کیا کسی نے دیکھا آج تک ایک نے بھی ہم میں سے پروٹون، نیوٹرونس، الیکٹرونس کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان لائے، لیکن رسول اللہ کی اور اللہ کی کتاب کی بات آئی تو کیوں یہ اقرار، یہ انکار کا جو ہے رویہ اختیار؟ نہیں ثابت نہیں، چھوڑ دو۔ سوال ہے میرا، لوگ مائکرو بایولوجی پڑھتے ہیں، جراثیموں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، سوال یہ ہے آپ میں سے کتنے ہم میں سے جس نے جراثیم کو واقع میں دیکھا ہے، لیکن اس پر ایمان تو لاتے ہیں؟ جراثیم لگ گئے تو بیماری آتی ہے، فلاں ہو گیا تو فلاں ہوتا ہے۔ سوال یہ جراثیم دیکھا کس نے؟ تو یہاں تو اقرار کرتے ہیں جراثیم کا۔ تو سوال یہ، شریعت کی بہت سی باتیں ہیں جو چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں ہوتی، لیکن ایمان لاتے ہیں۔ انہی میں سے یہ بھی ایک ہے جنوں پر ایمان۔ تو اب یہ نہ کہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے تو وہ ہوتا نہیں، ورنہ پھر بہت سی چیزیں نا جو دیکھ سکے آج تک ہم نہ چھو سکے لیکن ایمان لاتے ہیں دنیا میں۔ یہ تو فلاں نے کہا، یہ تو پروفیسر نے کہا، یہ تو ٹیچر نے کہا، نیوٹن کے لاز مانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں حدیث رسول پہ اس سے بھی کمزور ایمان ہوتا ہے ہمارا۔ نیوٹن کے لاز کو جتنے پکا مانتے ہیں کہ فرسٹ لا آف نیوٹن، سیکنڈ لا آف نیوٹن اینڈ تھرڈ لا آف نیوٹن، جتنا ایمان اس پر ہے رسول اللہ کی حدیث پر اس سے کم ایمان ہے ہمارا۔ نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو پلے نہیں پڑتی، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں دکھتا ہمیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، جب تک چھوئی نہیں ہمیں محسوس ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ تو یہ رویہ مت اختیار کیجیے شریعت کے معاملے۔ شریعت ہماری عقلوں سے بہت اونچی، بہت پاک اور بہت اعلیٰ ہے۔ ہاں یہ کہیے اللہ میرا ذہن اتنا قاصر ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو مجھے ہدایت دے کہ میں تمام چیزوں کو سمجھ سکوں۔ بہرحال تو بہت سی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں جو ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ان کو کبھی دیکھ نہیں پاتے اور چھو نہیں سکتے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے جنوں کا وجود۔ جنوں کا وجود یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ نے جو ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جس کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے، مطلب اللہ کی کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے، مطلب مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہاں تین مخلوق کو الگ الگ گنوایا، ایک فرشتوں کا تذکرہ کیا، نور سے پیدا کیا۔ یہ مکلف نہیں اللہ کیا، یہ مکلف، یہ اس کے جواب دہ مخلوق نہیں، یہ تو وہی کرتی جو اللہ چاہتا ہے، اطاعت گزار مخلوق، اس کو چوائس بھی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں اچھے اور برے کا، اس کو تو چھوڑ دیجیے۔ رہا دوسرے کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہم نے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، بالکل الگ الفاظ استعمال ہو رہے، یہ نہیں کہا فرشتے اور جن ایک ہے یا انسان اور جن ایک، فرشتوں جنوں کو ہم نے آنکھ سے پیدا کیا، اور انسان کو اس چیز سے جس کا اللہ کی کتاب میں تذکرہ کر دیا گیا ہے، مطلب وہ مٹی سے پیدا کیے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ یہ جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ بھی مکلف ہے، اب آئیے ان کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈراؤں اور گھبراؤں۔ اکثر جب بھی جنوں کی بات آتی ہے لوگ آس پاس دیکھتے، ادھر بیٹھا ہوا تو نہیں کوئی، اور بیٹھا تو باہر گیا تو دکھ رہا کہ نہیں میرے کو، تو بھاگ گیا بولے تھا ایک آیا تھا، غلط فہمیاں ہوتی بہرحال۔ تو انشاءاللہ عزیز چند باتیں رکھوں، مقصد نہ ڈراؤں، نہ یہ ہے کہ آپ کو خامخواہ کی کسی مشکل میں ڈالوں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ صحیح علم دو، جس کی وجہ سے، جس کا علم نہ ہونے سے عقیدوں میں بگاڑ آتا ہے۔ تو عقیدوں میں بگاڑ نہ آئے بول کر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہم اس چیز کو جان لیں، اس چیز کو سمجھ لیں۔ ورنہ عموماً اس اللہ کی مخلوق کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں اس حد تک کہ ہم مسجد میں سوئے تو اٹھا کے پھینک دیا کسی نے۔ سوال یہ ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اگر یہ عبادت کے لیے کسی مسجد میں آئے تو آپ کو کیوں پھینکیں گے بیچارے؟ عجیب عجیب واقعات، عجیب عجیب کہانیاں، قصے، فلسفے اور باتیں ان کے تعلق سے ہوتی ہے، عجیب عجیب ناموں اور القابوں سے ان کو پکارا جاتا ہے، کوئی ان کو جن بولتا ہے تو کوئی بھوت بولتا ہے تو کوئی پریت بولتا ہے تو کوئی اس طرح کی جو مذکر اور مؤنث بھوت ہوتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ بغیر سر کا، اور پتہ نہیں کیا 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 فلسفے لوگوں نے گڑھ لیے۔ آئیے آج اس کی حقیقتوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی حقیقتوں کو جاننے کی جو ہے میں کوشش آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب ان کے وجود کے تعلق سے ہم نے اقرار کر لیا کہ یہ ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب نے اقرار کیا، رسول اللہ کی کئی احادیث یاد رکھیے، ایک نہیں، سورۃ الجن آپ پڑھیے، اس میں تفصیلات آ جائیں گے، اور رسول اللہ کی کئی احادیث سے تعلق سے ہے کہ جنوں کے تعلق سے، بہرحال ابھی بھی میں آپ کے سامنے درس میں بھی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جنوں کو جو ہے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ عربی زبان میں جنوں کے کئی القاب یا کئی نام ہوتے ہیں جن سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ کچھ نام خود قرآن نے لیے، کچھ نام خود رسول اللہ نے لیے، اور کچھ نام جو عربی زبان میں عام تھے، جو آج انگلش زبان میں بھی آتے ہیں، وہ چیز ہے۔ پہلی چیز تو یہ، جنوں کو سب سے مشہور اور معروف نام جس سے پہچانا جاتا ہے وہ جنی ہے۔ انگلش میں بھی یہ نام سے جنوں کو پکارا جاتا ہے، وہ عربی کا لفظ ہے جنی، چھوٹے جن کو کہا جاتا ہے۔ تو
تو جو ہے یہ جو ہے تو رسول اللہ مثلا رسول اللہ سے تو یہ ثابت نہیں ہے، لیکن عربوں کے اندر یہ نام ہوا کرتے ہیں جنوں کی. کچھ احادیث ثابت ہے، اس کا بھی تذکرہ کرتا چلوں گا، اور جو نہیں ہے وہ بھی کرتا چلوں گا. تو جنی کہا جاتا ہے جنوں کی عام قسم کو، یا جن جس کو کہتے ہیں. انگلش میں بھی یہ لفظ جنی آتا ہے، الادین اور اس کا جن، جنی لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش زبان میں. جنی یہی عربی سے جاتا ہے. اسی طرح کچھ جن ہوتے ہیں جن کا نام جو ہے عامر ہوتا ہے، کچھ کو ارواح کہتے ہیں. اب میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نام سے ہی شروعات ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. کچھ کو ارواح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ارواح انہیں کہتے ہیں جو انسانوں کو راستے میں تکلیف دیتے ہیں، دروں کے اندر آ کر، اس کو روح بولتے ہیں، روح بھٹک رہی اس طرح سے، ارواح عربی میں کہتے ہیں. یہ آ کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ مر چکے ہوتے ہیں ان کے چہروں میں آ کر انسانوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یا پھر نئی نئی باتیں سکھاتے ہیں. تو اس طرح کی یہ کام کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے شیطان، شیطان یہ خوی ہیکل جن ہوتا ہے. اس کو عربی میں بھی شیطان کہتے ہیں. قرآن نے بھی ابلیس کو شیطان کہا، تو شیطان بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح افرید بھی نہیں کہا جاتا ہے. افرید ایک بہت قوی ہیکل جن، جو سلیمان علیہ السلام کا سورہ قصص کا واقعہ پڑھ لیجئے کہ ایک افرید نے سلیمان سے کہا، سلیمان تیرے اٹھنے سے پہلے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں سبا کی رانی کا تخت تیرے پاس لا دوں گا. تو یہاں بھی افرید ایک جن کا نام آتا ہے جو کہ احادیث میں آتا ہے، اور علماء لکھتے ہیں بڑا قوی ہیکل جن ہوتا ہے جس کے تعلق سے قرآن نے تذکرہ کیا. اسی طرح خبث اور خبائث، رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوشش بیت الخلاء جائے یہ دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو خبث اور خبائث جنوں کی وہ نسل رسول اللہ فرماتے ہیں جو بدترین قسم ہے، جو انسانوں کو جب وہ ننگے ہوتے ہیں جب تاڑتی ہے، جب دیکھتی ہے، جب تکلیف پہنچاتی ہے. تو جب بھی حمام میں جایا کرو، بیت الخلاء اور پیخانوں میں جایا کرو، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے یہ غلیظ نسل جنوں کی خبث ان کے مذکر سے، اور خبائث ان کے مؤنث سے، دونوں سے. جن مطلب ان کے اندر مذکر اور مؤنث، میل فیمیل بھی ہوتے ہیں، جس طرح ہم میں ہوتے ہیں مردوں کے اندر عورت اور مرد ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں بھی ہوتے ہیں. تو یہاں رسول اللہ نے دعا سکھائی ان سے پناہ مانگنے کی، بچنے کی. تو یہ چند نام تھے جو قرآن حدیث میں اور عربی زبان میں مشہور اور معروف ہے جنوں کے. آئیے اب دیکھتے ہیں ان کی قسمیں کیا ہیں. حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اڑتے پھرتے ہیں، اس سے بھی ایک صفت پتہ چلتی ہے ان کی کہ اڑ سکتے ہیں، جو اڑتے پھرتے ہیں. دوسرے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شکلوں میں ہوتے ہیں، مختلف شکلوں میں، سانپ، کتے کی شکل میں، حدیث میں الفاظ بالخصوص آئے ہیں، سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو مطلب دوسری قسم شکلوں میں ہوتے ہیں. تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو کبھی کہیں ٹھہرتے ہیں اور کبھی سفر کرتے ہیں، کبھی رکتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں. تو یہ 3 قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ان کی رہائش کے اعتبار سے. ایک وہ جو اڑتی پھرتی ہے، دوسری قسم وہ جو جانوروں کی شکل میں یا کسی شکل میں آتی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا ہر چیز پر یہ شک مت کیجیے آپ کی جن تو نہیں ہے کہیں، ورنہ کوئی کتا آ کے آپ کے سامنے کچھ کھا رہا بڑے جان دو چھیڑو مت، پتہ نہیں جن تو نہیں ہو. یہ معنی نہیں یاد رکھیں. آگے رکھوں گا اس کی تفصیلات، آگے تفصیلات رکھوں گا کہ شکلیں کب لیتے ہیں اور کیا نقصان ان کو ہوتا ہے اس میں. بہرحال تیسری وہ شکل ہوتی ہے جنوں کی جو کسی مقام پر کبھی ٹھہرتی ہے اور کبھی جو ہے سفر کرتی ہے، نکل جاتی ہے، مطلب کھانا بدو جس کو کہیں گے، رکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قسموں کا تذکرہ کیا. اب آئیے پہلی چیز تو یہ جان لیں، جب اڑنے کے تعلق سے ان کی حدیث آتی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بہت تیز اڑنے کی صلاحیتیں دی ہیں. یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں چند سیکنڈ یا چند منٹوں میں، جس کو ہم کہیں گے. اتنی قوت ان کو اللہ رب العزت نے دی ہے. اور یاد رکھیے اللہ جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے اس کا سوال بھی کرے گا. اللہ رب العزت نے فرما دیا سورہ تکاثر میں کہ جو نعمتیں دی جائیں گی اس کے تعلق سے تم سے سوال ہوگا. تو جن اور انس کو جو نعمتیں دی گئی سوال ہوگا. اگر صحیح استعمال ہوتا ہے تو فائدہ ہوگا، غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو جواب دہ ہے. تو ان کی صلاحیتوں میں یہ ہے جیسے رسول اللہ اڑتے پھرتے ہیں، یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں. دوسری جو شکلوں میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں جن کبھی بھی شکل بآسانی نہیں لیتے، اس لیے کہ جب یہ کسی شکل میں آ جاتے ہیں تو پورے طبعی قوانین، فزیکل لاز ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جن نے کتے کی شکل لی اور کسی نے کتے کو مار دیا تو وہ ختم ہو جائیں گے. تو تمام طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جا سکتے. وہ انسان کی نظروں کے سامنے اپنی اہلیت کو بدل نہیں سکتے. وہ ایک مقام پر اللہ نے ان کو رکھا ہے، اس مقام سے بدل کر یہاں آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کتا آپ کو دیکھ کر یوں غائب ہو جائے. تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں. تو کوئی جن اتنی بڑی غلط فہمی نہیں کرتا عموماً. گو یہ کر سکتے ہیں، گو یہ روپ لیتے ہیں، انسانی شکل بھی لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری کی روایت میں وہ غلہ چرانے آیا، جو کھجور جمع کی گئی تھی عید الفطر صدقے کی، فطرے کی، وہ کھجوریں چرانے آیا تھا. تو انسانی شکل میں آیا، لیکن جو ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑا تو مجبور ہو گیا کیونکہ وہ طاقت میں کم تھا ان سے. تو کہا مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو. تو پتہ چلا تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں جب وہ شکل لیتا ہے. تو عموماً شکل نہیں لیتے، یاد رکھیں عموماً شکل نہیں لیتے، لیکن لے سکتے ہیں خصوصاً، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن ہر چیز کو اسی کی طرح منسوخ کرنا، بلی ہے تو یہ تو جن تو نہیں ہے، کتا ہے تو یہ جن تو نہیں ہے. یاد رکھیے ہمارے محلوں کے اندر کتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، کبھی کوئی جن یہ رسک نہیں لے گا اپنے بدل کر مسلمان محلے سے گزرنے کا. ہمارے بچے تو جیسا دیکھتے رہتے، کراس گرفت میں آیا پتھر تیار رہتا،
اس کو معلوم کتے کو کہ یہاں پھٹکے پڑنے والا ہے یہ محلے کے اندر، وہ بیچارہ دبتے ہوئے نکلتا. تو کوئی بھی جن یہ رسک نہیں لیتا. گو یہ شکل لے سکتا ہے لیکن تمام طبعی قوانین جو لاگو ہو جاتے ہیں وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کرتا عموماً، لیکن ہاں خصوصی طور سے یہ کام وہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھوکا تھا، اس کی بیوی بچے بھوکے تھے، وہ آیا اور کچھ کھجوریں چرانے لگا. آپ نے پکڑ لیا اور کہا آج تو رسول اللہ کے پاس مجھے پیش کہا مجھے معاف کر دو، بہت بھوکا غریب آدمی ہوں، بچے بھوکے تھے، کچھ لے جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا. اس نے وعدہ کیا کل نہیں آنا. جب فجر ہوئی رسول اللہ کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آج بھی آئیں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے اب تو میں مستعد ہو گیا، رسول اللہ نے کہہ دیا تھا آج آئیں گا. جب رات ہوئی تو میں انتظار میں تھا اور واقعی میں آیا ہوں. میں نے پکڑا اس کو کہا آج تو رسول اللہ کے پاس لے جا کر ہی رہوں گا تجھے، آج بھی چوری. تو کہا نہیں میں بہت پریشان حال ہوں، مجھے معاف کر دو، اب نہیں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ پھر آیا تھا آپ نے جیسا کہا تھا، پھر بہت گزارشات کی، میں نے چھوڑ دیا، آج اور آئیں گا. کہا ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے آج تو میں نے طے کر لیا اس کو آج چھوڑوں گا نہیں. جب آیا ہو تو بحران پکڑ لیا، کہا آج مجھے یقین تھا رسول اللہ نے بتایا تو آئیں گا، آج تو رسول اللہ کے پاس ضرور لے جا کے سزا دلاؤں گا. تو کہا نہیں میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کو اگر تم پڑھ لو تو 2 فرشتے جو ہے رات بھر تمہاری حفاظت کرتے فجر تک. کہا کیا ہے؟ تو کہا جب بھی تم سو آیت الکرسی پڑھ کر سو، کوئی جن اور کوئی انسان جو ہے تمہیں تکلیف یا جو کوئی جن تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ کے 2 فرشتے تمہاری حفاظت فجر تک کریں گے. جب یہ کہہ کے چلے گا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صبح فجر میں پہنچے. کہا کیا ہوا آج تمہارے غلام تمہارے قیدی کا؟ کہا رسول اللہ آج بھی آیا تھا، میں نے تو پکڑ لیا اس کو، آپ نے چونکہ کہا تھا، لیکن بہت گزارشات کی اور کچھ چیزیں مجھے بتا کر گیا، میں نے چھوڑ دیا. کہا کیا کہا؟ تو کہا کہ اس نے کہا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے رات میں سونے سے پہلے 2 فرشتے حفاظت کرتے. تو کہا ہاں یہ بات اس نے سچ کہی لیکن وہ اکثر جھوٹ کہتا ہے. اے ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا قیدی کون تھا؟ تو کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول جان ہمیں کیا معلوم تھا کیا تھا. کہا وہ شیطان تھا، وہ اکثر جھوٹ بولتا ہے لیکن اس معاملے میں سچ کہا، اس معاملے میں سچ کہا. اس حدیث سے ایک اور بات نکلتی ہے، عنوان سے متعلق نہیں بتا دو کہ شیطان بھی سچ بات کہے تو ماننا چاہیے. رسول اللہ نے اس کے اوپر صداقت دے دی، سند دے دی کہ شیطان تھا لیکن سچ بات کہی، اٹیسٹیفیکیشن ہو گیا، ٹھپا مل گیا اس کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کی بات نہیں سننا چاہیے، ان کا ہمارے جماعت سے تعلق نہیں، اس سے تعلق نہیں، وہ سب نہیں یاد رکھیے. حق بات جو بھی بولے، کوئی بھی انسان بولے اس کو لینا چاہیے ہمیشہ، حق ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور باطل پھر کوئی بھی بولے، کتنا ہی بڑا اور چھوٹا آدمی اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس حدیث نے بہرحال یہ چیز ہی بتائی ہم کو کہ حق بات جو بھی رہے. شیطان تھا، جھوٹ بولتا، لیکن کہا اس بار سچ کہا، رسول اللہ نے اس کو دے دیا. تو اللہ اور اس کے رسول کی سند آ جائے کسی کی بات پر تو وہ بات حق ہو گئی تھی، یاد رکھیے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. نہیں انہوں نے بولے اس لیے چھوڑ دینا صحیح بات نہیں. بہرحال یہ تو ان کی اقسام تھے. اسی طرح کچھ جانور ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت، جب تم رات میں سو اور کتے کو بھونکتا ہوا یا روتا ہوا سنو یا گدھا چلائے تو پناہ مانگو اللہ میں شیطان مردود سے. یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں گدھا اور کتا جو تم نہیں دیکھتے. تو لہٰذا جب بھی سو یا جب بھی ان کی آواز سنو رات میں تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے. مطلب یہ 2 جانور شیاطین کو دیکھتے ہیں ٹھیک. اب آئیے دنیاوی دلیل بھی دیتا ہوں، اس کی دنیاوی دلیل بھی دیتا ہوں اور ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہم لوگ میلے اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں، میلوں اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں. میلوں اور ٹھیلوں میں کچھ شوز ہوتے ہیں، شو ہوتے ہیں نا. بالخصوص 2 ہی شو ہوتے ہیں، کتے کا شو یا گدھے کا شو. اور کیا کبھی آپ نے اس چیز پر، آپ کہیں بھی جائیے کوئی بھی جو میلے فیئرس لگتے ہیں ان میں 2 چیز جانوروں کے شو ہوتے ہیں بالخصوص، ایک کتے کا شو اور ایک گدھے کا شو. کتے کا شو کیا ہوتا ہے؟ وہ کتے سے پوچھتا دیکھو یہاں کون جڑوا ہے، ایک آیا ایک نہیں آیا، تو کتا برابر جا کے ہاتھ رکھ دیتا ہے، بولتا کتے کو بھی غائب کا علم ہے دیکھو کہ وہ کہاں سے آیا معلوم. یا گدھے کا شو ہوتا ہے، وہ بولتا دیکھو اس میں سے کون سی عورت ہے، اس کا 10 روپیہ صرف. وہ گدھا برابر جا کے کھڑے ہو کے ہی نہیں تھا، ہاں دیکھو برابر. وہ عورت سے پوچھا تو بولتی ہاں 10 روپے تھے میرے پاس. تو بولتے واہ واہ کیا گدھا ہوشیار ہے یہ کیا کتا. اندازہ لگائیے یہ گدھا ہمیں گدھا بنا رہا ہے. اصل بولے تو یہ گدھا ہمیں گدھا بنا رہا ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، کھلواڑ. اس لیے کہ یہ 2 وہ جانور ہیں جو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں. تو ان کا مالک، ان کا آقا شیطان کے ذریعے ان سے یہ کام کرواتا ہے کہ ایک شیطان اس کے پاس ہوتا ہے جس کو بہرحال وہ اپنی زبان میں موکل کہتے ہیں، لیکن شریعت میں ان کا قید کرنا، ان کو بند کرنا جائز نہیں. انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. تو وہ اس کو قید کر کے رکھتا ہے. پھر اس گدھے اور اس کتے کو بولتا ہے، اس گدھا اور کتا جو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، حدیث میں آتا ہے. پھر اس شیطان کو بولتا ہے کون ہے اس میں، اس کا 10 روپے. وہ شیطان جا کر جیبا ٹٹول کر دیکھ لیتا ہے، آ کر گدھے کو پکڑ کے لے جاتا ہے. یہ آدمی گدھا جا کے کھڑے ہو جاتا ہے، انسان کو گدھا بناتا ہے. اور مسلمان ماں باپ خوشی سے دکھا رہے گدھے کا شو ہے. یہ گدھے کا شو دکھا کے اپنی حیثیت ہم کم کر رہے ہیں، کیونکہ انسانوں کی